بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ صورتحال میں تعلیمی وابستگی برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں طلباء کے لیے حسن میموریل سائنس اکیڈمی اور حسن پبلک اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے، جن کا مطلب آپ لوگوں کو تعلیم کے ساتھ اسی انداز سے جوڑے رکھنا جیسے عام روٹین میں آپ تعلیم سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان لیکچرز کو سنیں گے تو آپ کم از کم ان لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر انداز سے تیار کر لیں گے جنہوں نے ان حالات میں اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ آپ اپنے اس وقت کو بچائیے، آن لائن لیکچرز کو بڑے دھیان سے سنیے۔ آپ کے سابقہ اساتذہ کرام جو آپ کو ہر سبجیکٹ پڑھاتے ہیں وہی آپ کو آن لائن لیکچرز پڑھائیں گے، اور آپ نے جس دھیان سے ان کو کلاس میں سنتے تھے اسی توجہ کے ساتھ آپ نے ان آن لائن لیکچرز کو بھی سننا ہے۔ ان تمام لیکچرز میں آپ لوگوں کو بک کا یونٹ، اس کا پیج نمبر لیکچر کے آغاز میں بتا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جس بک کو آپ پڑھنا چاہیں، جس کا لیکچر سننا چاہیں، اس بک کو اپنے سامنے کھولنا بہت لازمی ہے۔ آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، فزکس کی بک کھولیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری کی بک کھولیں، انگلش پڑھ رہے ہیں، انگلش کی بک کھولیں، اسلامیات پڑھ رہے ہیں، اس بک کو سامنے رکھیں۔ تو جب آپ اپنی ان بکس کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں گے تو آپ کے لیے لیکچرز کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جیسا کہ ہمارے لیکچرز میں ہم آپ کو یہ ہدایات کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا صفحہ نمبر فلاں پر پیراگراف نمبر فلاں جو ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے لگے ہیں، تو آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے جس توجہ سے اس پیراگراف کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی ہر پڑھی جانے والی لائن پر اپنی انگلی رکھتے ہیں، آن لائن لیکچرز کے دوران بھی آپ آواز لیکچر کی سنیں اور آپ کی توجہ بک پہ ہوگی، تو امید ہے کہ آپ اچھے انداز سے اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر انگلش 10th کلاس یونٹ نمبر 1۔ بیٹا یہ کچھ بکس میں لیسن نمبر 1 لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سبق نمبر 1۔ کچھ میں چیپٹر نمبر 1 ہوتا ہے، اور کچھ میں یونٹس لکھے گئے ہیں۔ اب جو آپ کی نئی بکس آئی ہیں ان میں یونٹ لکھا جاتا ہے۔ یونٹ کا مطلب اکائی، یعنی آپ کی اس بک میں اگر 13 چیپٹرز ہیں تو ان 13 چیپٹرز کی پہلی اکائی، پہلا یونٹ کون سا ہے۔ ہم اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ ایمبوڈیمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمبوڈیمنٹ کا مطلب زندہ مثال، پیکر، لیکن
جب آپ ڈکشنری کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب مجسمہ بھی ملے گا. بینگ اے مسلم، بیٹا ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے مجسمہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر، زندہ مثال آف جسٹس، انصاف کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کی زندہ مثال، انصاف کے پیکر، انصاف کا منارہ نور. اب اس چیپٹر کے نام سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے اس میں انصاف کی تو بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کی چند ایک مثالیں آپ کے اس چیپٹر میں بیان کی گئی ہیں جن کو پڑھنے سے ہم کس قابل ہو سکیں گے. اب یہی بات دیکھیں، ہماری یہ بک بیٹا بہت اعلیٰ پائے کی لکھی جا چکی ہے کہ اس میں ہمیں وہ باتیں کہی گئی ہیں جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں. لرننگ آؤٹ کمز، کہ جب یہ چیپٹر ہم پڑھ لیں گے تو ہم کس قابل ہو جائیں گے، ہمیں کس کس بات کا پتہ چل جائے گا. ریکگنائز اینڈ پریکٹس ویلیوز اینڈ ایٹریبیوٹس آف جسٹس فار پیسفل کو ایگزسٹنس. ڈیڈیوس the meaning of unfamiliar words from the context. Demonstrate the use of concrete and abstract noun. اب یہاں پہ demonstrate کی جگہ explain بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن explain کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، demonstrate کا مطلب ہوتا ہے آپ عملی طور پر کر کے دکھائیں. جب پریکٹیکلی کسی چیز کو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ورڈ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈیمانسٹریٹ. illustrate the use of regular and irregular verbs. اب ریگولر وربس کون سے ہوتے ہیں اور irregular verbs کون سے ہوتے ہیں؟ بیٹا میں یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتا چلوں. آپ فارم آف وربس پڑھتے ہیں، کچھ فارم آف وربس آپ ایسی پڑھتے ہیں جن کو ایز اٹ از ان کے ساتھ ای ڈی لگاتے ہوئے آپ ان کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنا دیتے ہیں. لیکن irregular verbs کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے سیکنڈ اور تھرڈ ورڈ جو ہے اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں. جیسے گو، وینٹ، گون، تینوں الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن ان کو ہم کیا کہیں گے؟ irregular verb. ٹھیک ہے. اور abuse، abused، abused، اس کے بعد آپ ای ڈی لگاتے جاتے ہیں تو وہ ریگولر وربس میں آتے ہیں. رائٹ اینڈ افیکٹو ایسے آن دا گیون ٹاپک. یہ جو ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے اس پر ہم ایک متاثر کن ایسے لکھنے کے قابل ہوں. اب یہ مطلب کیا ہے؟ جب بھی ہم بیٹا کوئی چیپٹر پڑھیں تو اس کو اتنے دھیان سے پڑھیں کہ اس کی ایک ایک چیز جب ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی لکھتے ہوئے ہچکچائیں گے نہیں، بلکہ ہم اپنے ذہن کے مطابق جو خیالات ہمارے ذہن میں اس چیپٹر کو پڑھ کے بن چکے ہوں گے ان کو ریٹن فارم میں لائیں گے، جو کہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ ایسے. جیسا کہ اس چیپٹر کو شروع کرتے ہی ہم نے بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کی زندہ مثال، انصاف کے پیکر. تو کیا ہم یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصاف کے علاوہ کوئی مثالیں ایڈ کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ٹاپک سے ہمیں اندازہ ہوا ہے. لہذا یہاں پہ ہم ان چیزوں کو جب پڑھیں گے تو ہمارا ٹاپک کلیئر ہوگا. اگلی چیز کیا ہے؟ پری ریڈنگ. پری ریڈنگ سے کیا مراد ہے؟ ریڈنگ سے پہلے. پری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈنگ کرنے سے پہلے آپ کو کن کن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. پہلی بات، what do you know about justice؟ انصاف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انصاف کسے کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیں، انصاف کے مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کی مختلف ڈیفینیشنز کی ہیں. اب ان کا کہنا کیا ہے؟
to divide anything into equal part or to put anything at its proper place. کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ پر رکھ دینا، اس کی عین جگہ پر رکھ دینا کیا کہلاتا ہے؟ انصاف کہلاتا ہے۔ دوسری چیز، ہم اگر کسی انسان کے وہ حقوق جو اس کو اللہ کی طرف سے آزادانہ فری آف کاسٹ ملے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے تو وہ ہماری ناانصافی ہوگی۔ جیسا کہ اب دیکھیں، ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سب سے لازمی حصہ بنایا ہے، اس کے بغیر ہمارا ایک پل بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن اگر ہم یہی گھر بناتے ہوئے کسی کے ساتھ والے مکان کی ہوا کا راستہ روک دیں تو کیا ہوگا؟ یہ ناانصافی ہوگی۔ پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فری رکھا ہے، جو زندگی کا سب سے لازمی جز ہے، لیکن اگر ہم ان کے کسی کے لیے ان چیزوں میں رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا سوال اس نے کیا ہے، واٹ از دا امپورٹنس آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ان اے سوسائٹی؟ ایک معاشرے میں آزاد عدلیہ کی کیا اہمیت ہے؟ آزاد عدلیہ کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیے بیٹا، عدلیہ جو ہمارے پرانے دور میں قاضی اور جج، آج کل جو ہے وہ ہمارے جسٹس جج کے طور پر کام کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کسی بھی دباؤ سے پاک رہ کے مبرہ ہو کر اپنا کام کریں گے تو انصاف کے ساتھ کام کریں، لیکن جیسے ہی اگر ہماری عدالتوں پر بھی کوئی سیاسی یا غیر ملکی دباؤ آئے اور وہ فیصلے اس دباؤ میں رہ کر کریں گے تو وہ فیصلے انصاف پر مبنی نہیں ہوں گے۔ لہذا کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت ایک آزاد عدلیہ کی ہوتی ہے۔ who is regarded as the true embodiment of justice، انصاف کا سب سے اعلیٰ پائے کا پیکر کون ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہو کو کاٹ کے ایک ہی نام دنیا میں جو ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is true embodiment of justice، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کی سچی مثال ہیں، انصاف کے سچے پیکر ہیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ تھے ہمارے پری ریڈنگ کے 3 سوالات جن کو ہم نے ابھی پڑھا کہ انصاف کسے کہتے ہیں، معاشرے میں آزاد عدلیہ کی کیا اہمیت ہے، اور انصاف کا سب سے بڑا پیکر کون ہے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ٹرانسلیشن میں ہم مختلف پیراگرافز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ پلس ہمارے کیا ہوں گے؟ پیراگراف کویسچنز۔ یہ پیراگراف کویسچنز کیا ہیں؟ جب ہم ایک پیرا پڑھ لیں گے تو اگر اس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو ہم بڑی آسانی سے، کیونکہ وہ تازہ دم رہتے ہوئے ہمارے ذہن میں اس وقت وہ سوال ہوگا اور ہم اس کو بڑے اچھے انداز سے سولو کر لیں گے۔ حضرت محمد، اب فرسٹ پیراگراف پیج نمبر 2، حضرت محمد۔ اب محمد کے ساتھ بیٹا دیکھیں پوسٹروفی ایس ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کا کی کے ملکیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف، حیات مبارکہ، اگر کوئی زندگی بھی لکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم حیات مبارکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ از اے پرفیکٹ ماڈل، پرفیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ مکمل، ماڈل نمونہ، اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے، فار دا پیپل ان لوگوں کے لیے، ہو وانٹ جو چاہتے ہیں، ٹو اٹین، اٹین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کر لینا، حاصل کرنا، گڈنس، گڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھائی، پائٹی،
اسے کچھ لوگ پیٹی بھی کہتے ہیں، لیکن ورڈ کیا ہے؟ پائٹی، تقوی اینڈ سکسیس اور کامیابی ان دیر انڈیویجول انفرادی طور پر ایز ویل ایز سوشل لائف، اس کے ساتھ ہی ساتھ سماجی زندگی میں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو اپنی زندگی میں کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھائی، تقوی اور کامیابی۔ کون سی زندگی میں؟ نہ صرف انفرادی بلکہ معاشرتی زندگی میں بھی جو اچھائی اور تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیپل کین سیک، لوگ حاصل کر سکتے ہیں، لائٹ رہنمائی یا روشنی، فرام دا سکسیس، فرام سے میسج پیغام، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور رہنمائی سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، راستہ پا سکتے ہیں، فرام ہز لائف، اپنی زندگی میں، ٹو اچیو پرفیکشن، ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے، پرفیکشن تکمیل، ان دا مورل کس کو کہتے ہیں؟ اخلاقی، مورل اخلاقی، اسپرچول روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اور سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور رہنمائی سے اپنی زندگی میں تکمیل حاصل کرنے کے لیے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہی ہیز سیٹ، آپ نے قائم کیا، ویری ہائی، نہایت اعلیٰ، اینڈ نوبل آئیڈیلز، اور معیاری اصول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی بلند پائے کے اور معیاری اصول قائم کیے، تھرو ہز لائف، اپنی زندگی میں۔ پریکٹیکل ایگزامپل، عملی مثال پیش کرتے ہوئے، فار آل مین کائنڈ، پوری انسانیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے عملی مثالیں پیش کرتے ہوئے انتہائی اعلیٰ معیاری اصول قائم کیے، ٹو فالو کا مطلب عمل پیرا ہونا، ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں عمل پیرا ہونے کے لیے۔ فرسٹ پیراگراف میں بیٹا کوئی پیراگراف کویسچن نہیں دیا گیا، آپ پھر سے اس کی ٹرانسلیشن سن لیں، پھر ہم اگلے پیراگراف کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ان لوگوں کے لیے نمونہ اور مثال ہے جو اپنی زندگی میں اچھائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی یا سماجی زندگی میں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور رہنمائی سے اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور معاشرتی معاملات میں تکمیل حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثالوں سے انتہائی اعلیٰ معیاری اصول قائم کیے انسانیت کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ نیکسٹ پیرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی، عملی طور پر، پرووڈ، ثابت کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا، نو ون کوڈ بی، کوئی نہیں ہو سکتا، مور جسٹ، اتنا زیادہ انصاف پسند، اینڈ ایکویٹیبل، اور عادل، دین دا رسول آف اللہ المائٹی، اللہ کے پیغمبر سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا
کہ کوئی بھی اللہ کے پیغمبر سے زیادہ منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایز کی طرح، اے ینگ ٹریڈر ایک نوجوان تاجر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارنڈ آپ نے حاصل کی، آپ نے کمائی، دا گڈ ریپوٹیشن، ریپوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے نیک نامی، شہرت، آپ نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، نیک نامی حاصل کی، آف بینگ این آنیسٹ، کیا؟ ایماندار ہونے کی حیثیت سے، فیئر منصف، اینڈ جسٹ بزنس مین، اور عادل قسم کے عدل کرنے والے کاروباری کی حیثیت سے۔ ہی آلویز آپ ہمیشہ، ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ، فیئر کہتے ہیں انصاف کرنے والے، جسٹ عادل، آپ ہمیشہ عادل اور انصاف کرنے والے رہتے تھے، ڈیلنگ ود آل پیپل، تمام لوگوں کے ساتھ، کاروبار میں یا لین دین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لین دین کے معاملات میں تمام لوگوں سے انصاف سے کام لیتے تھے۔ when the Kaaba was being constructed، اب دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کی پہلی مثال ہمارے سامنے آنے لگی ہے کہ جب خانہ کعبہ was being constructed، تعمیر کیا جا رہا تھا، تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر جو ہے یہ کئی بار تعمیر ہوا ہے، اور جب اس کی تعمیر سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور پھر گاہے بگائے مختلف لوگوں کے حوالے اس کی ذمہ داریاں آتی گئیں۔ جب قریش خاندان کی ذمہ داری اس پر تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا۔ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر اروز، وہاں اٹھ گیا، وہاں پیدا ہو گیا، اے ڈسپیوٹ، ایک جھگڑا، امنگ دا پیپل، ان لوگوں کے درمیان، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت سے قبائل آباد ہو چکے تھے، اور تمام قبائل کے سردار جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام جو ہے وہ ہمیں اعزاز حاصل ہو، لہذا خانہ کعبہ کی تعمیر کے اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام قبائل کے سردار جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک معاملہ جو ہے اس میں ہمیں مداخلت کرنا ضروری ہے۔ اب لہذا اس معاملہ کو حل کرنے کے لیے کس کی ذمہ داری لگائے گی؟ وہ معاملہ کون سا تھا؟ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اے ڈسپیوٹ، ایک جھگڑا، امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان، ریگارڈنگ دا بلیک سٹون، حجر اسود کے حوالے سے۔ ہی ایڈوائزڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی، دا موسٹ ایکیوٹیبل پلان، انتہائی منصفانہ منصوبے کے ساتھ، فار دا سیٹنگ آف دی بلیک سٹون، حجر اسود کے نصب کرنے کے لیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں گئے تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لیکن دن ڈھل چکا تھا۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے دن جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوگا وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کفار کے درمیان جو ہے یہ فیصلہ اللہ کے پیغمبر کریں گے، کیونکہ وہ کافر تھے، ان لوگوں کا بلیو اور انداز سے تھا۔ لہذا اگلے دن جب وہ لوگ آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت وہاں موجود تھے، فیصلہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی سی چادر منگوائی، مضبوط سی، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا۔ تمام قبائل کے سردار وہاں موجود تھے، ان سرداروں سے کہا کہ وہ اس چادر کو سائیڈوں سے جو ہے وہ اٹھائیں۔ جب چادر کو انہوں نے اٹھانا شروع کیا، تمام سرداروں کی اس میں شرکت ہو گئی، تو جس جگہ
حجر اسود کو نصب کرنا تھا، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نصب کر دیا، جس سے تمام قبائل جو ہیں وہ جھگڑوں سے بچ گئے۔ دس پلیزڈ ایوری ون، اس چیز نے کیا کر دیا، ہر ایک کو خوش کر دیا، اینڈ سیوڈ دیم فرام ٹرائبل کانفلکٹ، اور انہیں قبائلی جھگڑوں سے محفوظ کر لیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اس نے دیا ہے، ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو کیسے حل کیا؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، آپ نے انتہائی منصفانہ تجویز پیش کی، فار دا سیٹنگ آف دی بلیک اسٹون، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے۔ تھرڈ پیراگراف، ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ، ایز کی حیثیت سے، ہیڈ سربراہ، آف دی اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، ہی ڈیسائیڈڈ، آپ فیصلہ فرماتے تھے، آل کیسز، تمام معاملات کا، آن میرٹ، معیار کی بنیاد پر، حق استحقاق پر، آپ معیار رکھ کر اس کا فیصلہ فرماتے، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ایکویٹی، اور برابری کے ساتھ، اررسپیکٹو، بلا امتیاز، بغیر فرق رکھے، آف کلر، رنگ کا، کریڈ، عقیدے اور مذہب کا، اور ریس یا نسل کا، رنگوں، نسل اور مذہب کا خیال رکھے بغیر آپ تمام معاملات کے فیصلے انصاف کے ساتھ کرتے تھے۔ سے ایک دفعہ، قریش ویمن، ایک قریش خاندان کی عورت، واز فاؤنڈ، مرتکب پائی گئی، پکڑی گئی، گلٹی، جرم میں، آف اسٹیلنگ، چوری کے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک قریش خاندان کی عورت نے چوری کی اور اس جرم میں وہ پکڑی گئی۔ سم پیپل، کچھ لوگ، وانٹڈ، چاہتے تھے، ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، اسے سزا سے بچانا، کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ، ان آرڈر کے حوالے سے، ٹو پروٹیکٹ، محفوظ کرنا، دا آنر آف دی فیملی آف دی قریش، قریش خاندان کی عزت کو، کچھ لوگ قریش خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہتے تھے، اسے سزا سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ دے آسک حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا، ٹو انٹرسیڈ، انٹرسیڈ کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا، آن ہر بیہاف، کس کی طرف سے، اس کی حمایت میں۔ ان صحابہ نے مل کر کیا کہا، اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ اس عورت کی حمایت میں سفارش کرے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ریکویسٹڈ، التجا کی، دا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹو فارگیو ہر، کہ اسے کیا کر دیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے التجا کی، کیا التجا کی، کہ اسے معاف کر دیں۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویری فیوریسلی کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آ گئے، آپ نے غصہ کا اظہار کیا، سیڈ کہا، بنی اسرائیل واز رینڈ، رینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، رینڈ، تباہ ہو گئے، بنی اسرائیل واز رینڈ، تباہ ہو گئے، بیکاز آف دس، اسی وجہ سے، بنی اسرائیل کے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے۔ دے اپلائڈ لا، وہ قانون لاگو کرتے تھے، ٹو دا پور، غریبوں پر، اینڈ فار گیو دا رچ، اور امیروں کو کیا کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ اور جب کسی معاشرے میں ایسے قوانین بننا شروع ہو جائیں کہ وہاں امیروں کے لیے تو کوئی قانون نہ ہو، تمام قوانین جو ہیں وہ غریبوں پر لاگو ہوں، تو اس معاشرے کے لیے تباہی جو ہے وہ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے
بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہوئے صحابہ اکرام کو کہا کہ بھئی بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہی تباہ ہوئے تھے کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس پیراگراف میں ایک سوال دیا گیا ہے، Why did Quraysh think that the Rasul would favor them؟ قریش کیوں سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اسے طرفداری کا کوئی پہلو دکھاتے؟ بیکاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلسو belong to the قریش فیملی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر خود سے قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس عورت کو کوئی فیور دے دیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا بلکہ انصاف کے پہلو کو تھامتے ہوئے، انصاف کے پہلو پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے وہی کیا جو انصاف بنتا تھا، جو سزا اس کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ نیکسٹ پیراگراف، ڈیورنگ دا سرمن، ڈیورنگ کے دوران، دا سرمن خطبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے، این انصاری، ایک انصاری، سینگ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، دیکھتے، سم مین، کچھ آدمیوں کو، فرام دا ٹرائب آف بنو تھلبہ۔ اب یہ جو بنو تھلبہ ہے یہ سلبہ ہے، سے عین لام بے ہے، بنو سلبہ کے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے، سٹنگ دیئر، وہاں بیٹھے، سٹوڈ اپ، کھڑا ہو گیا۔ اب جب اللہ کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے وہاں دوسرا قبیلہ بنو سلبہ اس کے کچھ آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اینڈ پوائنٹڈ ٹوورڈ دیم، اور اس نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، سیڈ، فرمایا، اب انورٹڈ کاماز میں اس شخص کے الفاظ ہیں، او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول، دیر انسیسٹرز، انسیسٹر کس کو کہتے ہیں؟ آباؤ اجداد، ان کے آباؤ اجداد نے کلڈ، مار دیا، اے ممبر آف آور فیملی، ہمارے خاندان کے ایک رکن کو، ان کے آباؤ اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو مار دیا۔ وی اپیل ٹو یو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ٹو گیٹ ون آف دیم، ان میں سے ایک کو پکڑیں، ہینگڈ، پھانسی لگا دیں، ان ایکسچینج فار دیٹ، اس کے بدلے میں اسے پھانسی لگا دیں۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریپلائڈ، جواب دیا، کیا کہا؟ دا ریونج آف دی فادر، باپ کا بدلہ، کین ناٹ بی ٹیکن، نہیں لیا جا سکتا، آن اے سن، اس کے بیٹے سے، باپ کا بدلہ کبھی بھی بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس پیراگراف کو دوبارہ سن لیں، کیوں اس میں کوئی کویسچن نہیں ہے بیٹا، لیکن ٹرانسلیشن دوبارہ سن لیں۔ خطبے کے دوران ایک انصاری بنو سلبہ کے کچھ آدمیوں کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ان کے آباؤ اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو پکڑیں اور پھانسی لگا دیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ نیکسٹ پیراگراف، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل نون، اتنے زیادہ مشہور تھے، فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کی وجہ سے، دیٹ کہ ایون دا جیوز، یہاں تک کہ یہودی، غیر مسلم جو کہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، who were his bitter enemy، جو کہ آپ کے کیا تھے؟ بدترین دشمن تھے، brought، لاتے، their suits کا مطلب ہوتا ہے مقدمات، وہ اپنے مقدمات لے کر آتے، سوٹ لے کر آتے، ٹو ہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرماتے،
کیسز معاملات کا، مقدمات کا، ان اکارڈنس، اکارڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے مطابق، ود دا جیوش لا، یہودی قانون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقدمات کو یہودی قانون کے مطابق حل کرتے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اگر آپ اسلامی قانون وہاں نافذ کرتے تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید اللہ کے پیغمبر اپنا قانون ہم پر لاگو کر رہے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی قانون کو پکڑتے اور اسی میں سے ان کے مقدمات کو فیصلہ فرما دیتے تھے۔ ہی ویری اسٹرکٹلی، بڑی سختی کے ساتھ، فالوڈ، پیروی کرتے تھے، دا کمانڈمنٹ، کمانڈمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ احکامات، کمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو رہنمائی کرتا ہے، آرڈر پاس کرتا ہے، تو کمانڈمنٹ، احکامات آف اللہ، اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے احکامات کی بڑی سختی سے پیروی کرتے تھے۔ آگے انورٹڈ کاماز میں بیٹا یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کا حکم ہے، if they come to you، اللہ نے کیا فرمایا؟ if، اگر، they come to you، اے پیغمبر کفار تمہارے پاس آتے ہیں، either judge between them، یہ تو آپ کی مرضی ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، اور ڈیکلائن، اور یا ڈیکلائن انکار کر دیں، ٹو انٹرفیئر، مداخلت کرنے سے، آپ چاہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرو، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ if you decline، اگر آپ انکار کرتے ہیں، they cannot hurt you، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، in the least، ذرہ بھر بھی، وہ تمہیں ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ if you judge، اگر فیصلہ فرماؤ، judge in equity، کس کے ساتھ؟ برابری کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، between them، ان کے درمیان، اگر فیصلہ کرو تو ان کے درمیان برابری سے کرنا۔ for اللہ، اللہ لفظ محبت کرتا ہے دوز، ان لوگوں سے، who judge in equity، جو برابری سے فیصلہ کرتے ہیں، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف پسند ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس پیراگراف میں ایک بیٹا کوشچن دیا گیا ہے، وائی ڈڈ نان مسلمس ٹرسٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر مسلم اللہ کے پیغمبر پر کیوں یقین رکھتے تھے؟ نان مسلمس ٹرسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیغمبر پر یقین رکھتے تھے، بیکاز، کیونکہ، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈڈ دیئر کیسز، اللہ کے پیغمبر ان کے معاملات کا فیصلہ فرماتے تھے، اکارڈنگ ٹو دیئر بلیف، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے ایمان کے مطابق، یعنی جیوش لا کے مطابق، جو یہودی قانون تھا ان کا، آپ اس کے مطابق ان کے فیصلے فرماتے، اس لیے وہ آپ پر یقین زیادہ رکھتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 6، جسٹس، انصاف، ڈیمانڈس، مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، دیٹ کہ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، کہ اسے قائم رکھا جائے، انصاف تقاضا کرتا ہے کہ اسے قائم رکھا جائے، ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں، انصاف تقاضا کرتا ہے کہ ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، تمام حالات میں اسے برقرار رکھا جائے، ایون اف، یہاں تک کہ اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف، کسی کے اپنے خلاف جاتا ہو، اور ونس فیملی، یا کسی کے خاندان کے خلاف، اور ریلیشنز، یا رشتہ داروں کے خلاف، آل آف ہز لائف، اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ، فیصلہ کیا، ادر پیپلز افیئر، پیپل کے ساتھ پاسٹ آف افیئر ہے، دوسرے لوگوں کے
افیئرس معاملات کا ود جسٹس انصاف کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے معاملات کا فیصلہ انصاف سے فرمایا۔ اینڈ ٹولڈ اور بتایا ہز کمپینینس اپنے ساتھیوں کو ٹو بی جسٹ کہ وہ عادل رہیں۔ اٹ از رپورٹڈ، یہ رپورٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روایت کرنا، بیان کرنا۔ یہ روایت کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے بائی حضرت علی، حضرت علی کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہ، دیٹ Allah's رسول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him، انہیں کہا، کیا کہا؟ انورٹڈ کاماز میں اگلی بات ہے، when two men come to you، جب دو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، جب دو لوگ تمہارے پاس آئیں، to you for judgment، ججمنٹ کا مطلب انصاف کروانے کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے، جب دو لوگ تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں، نیور ڈیسائیڈ، فیصلہ مت کرنا، ان فیور کے حق میں، اور ون ایک کے حق میں فیصلہ کبھی بھی مت کرنا، ود آؤٹ کے بغیر، ہیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننا، ہیئرنگ سنے بغیر، دا آرگومنٹ دلائل آف دی ادر، دوسرے کے دلائل سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ مت کرنا۔ اٹ از دین، یہ پھر ہی، موسٹ لائکلی، بہت زیادہ امکان ہے، دیٹ کہ یو ول نو دا ٹروتھ، تم کیا جان جاؤ؟ سچائی جان جاؤ۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ تم سچائی جان جاؤ۔ یہاں پہ آپ کے الفاظ جو ہیں ان کو انورٹڈ کاما سے کلوز کیا گیا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ روایت کرتے ہیں، اللہ رسول، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، سینگ فرما رہے تھے۔ اب پھر اللہ کے پیغمبر کے الفاظ آگے، انورٹڈ کاما سے ہماری بات شروع ہوگی۔ اینی رولر، کوئی بھی حکمران، رولر حکمران، بریکٹ میں دیا ہوا ہے جج یا منصف، انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، ہو کلوزز، جو بند کر لیتا ہے، ہز ڈور، اپنا دروازہ، آن دا پور، غریبوں پر، دا نیڈی، ضرورت مندوں پر، اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، اور مفلسوں پر، جو مفلسوں پر، غریبوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ کلوزز ہز ڈور، اللہ بھی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، آن ہم، اس پر، وین ہی بیکمز، جب وہ بن جاتا ہے، نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، مفلس اور ضرورت مند، جب وہ مفلس اور ضرورت مند بنتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف، وائل، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز تھے، آن ہز ڈیتھ بیڈ، اپنے بستر وصال پر۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے ہم مرگ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بستر وصال پر، آپ نے اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلے گئے۔ ہی پروکلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایف، اب آپ کے الفاظ پھر شروع ہو گئے، ایف، اگر، آئی اوڈ، میں نے قرض لیا ہو، سم تھنگ، کوئی چیز بھی، ٹو اینی ون، کسی ایک سے، اگر میں نے کسی ایک سے کوئی بھی چیز ادھار لی ہو، اور یا ایف، اگر، آئی رانگڈ اینی پرسن، میں نے کسی سے زیادتی کی ہو، اور یا ڈیمیج اینی ونس پراپرٹی، کسی ایک کی جائیداد کو کیا کیا ہو؟ نقصان پہنچایا۔ ڈیمیج مین نقصان کرنا، کسی ایک کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہو، اور آنر یا عزت کو، مائی پرسن، میں خود، مائی آنر، میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی، اور میری جائیداد، آر ہیئر، یہاں موجود ہیں۔ ہی میں ٹیک ریونج، وہ بدلہ لے سکتا ہے، آن می، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھ سے،
دیکھیں ہم کسی کا بدلہ دینے سے بہت انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، ان دس ورلڈ، اس دنیا میں، وہ اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ دیر واز کمپلیٹ سائلنس، وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اونلی ون پرسن، صرف ایک شخص، ڈیمانڈڈ، مطالبہ کیا، اے فیو درہمز، چند درہموں کا، وچ ور پیڈ ٹو ہم، جو اسے ادا کر دیا گیا۔ اب یہ ایک جو ہے یہاں پہ مختلف تاریخ کے اوراق نے ہمیں مختلف واقعات بیان کیے ہیں کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ ایک واقعہ تو ہم نے یہ پڑھ لیا، دوسرا واقعہ جو بیٹا تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے پیغمبر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت موجود تھے، انتہائی غصے میں اس کی طرف دیکھا، وہ خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس کو جگہ دے دو۔ وہ آخر میں بیٹھا ہوا وہ صحابی، اس نے کہا اللہ کے رسول، فلاں جنگ میں، فلاں غزوے کے دوران آپ نے مجھے اسٹک ماری تھی، ایک چھڑی ماری تھی، اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو چھڑی فراہم کی جائے۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تب میں نے اپنے جسم مبارک پر جو ہے اپنے جسم پر کرتا نہیں پہنا تھا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتار دیا، اپنا کرتا اتار دیا، اسے راستہ دے دیا گیا۔ اب وہ چلتا ہوا، جیسے جیسے اللہ کے نبی کے پاس آتا گیا ویسے ویسے اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اس نے اس پگ کو ایک طرف توڑ کر پھینکا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو اس نے چوم لیا اور معافیاں طلب کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرا جو زندگی کا ایک خواب تھا کہ میں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا تھا، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ جب آپ نے اعلان کیا تو میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ میں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دے سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں اس واقعے پر سب جو ہیں آپ دیدہ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی لوگ کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ مختلف تاریخ کے اوراق میں ہمارے پاس مختلف آتے ہیں۔ 8واں پیرا، لاسٹ پیرا اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن کا، اللہ رسول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرووڈ، ثابت کیا، بائی ہز اون ایگزامپل، اپنی مثالوں سے ثابت کیا، عمل کر کے دکھایا، دیٹ کہ نو ون کوڈ بی، کوئی نہیں ہو سکتا، مور فم، اتنا زیادہ، فم مستقل مزاج، پکا، فار جسٹس، انصاف کے معاملے میں، دین ہم، ان سے زیادہ، کوئی بھی ان سے زیادہ انصاف کے معاملے میں مستقل مزاج نہیں ہو سکتا، ایون اف، یہاں تک کہ اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ، یہ اس کے اپنے مفاد کے خلاف، اور یا دا انٹرسٹ آف دوز، ان لوگوں کے مفاد کے خلاف، who were near and dear، near and dear کہتے ہیں قریبی، دوست، رشتہ دار، قریبی اور پیارے، to him، ان کے، یا ان کے قریبی اور پیارے کے خلاف تھا۔ he decided، آپ فیصلہ فرماتے، every case، ہر معاملے کا، brought to him، جو آپ کے پاس لایا جاتا، by friend or foe، دوست لے کر آتے، یا foe کہتے ہیں دشمن کو، دوست لاتے یا دشمن لے کر آتے، with justice، انصاف کے ساتھ، کوئی بھی معاملہ آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ اسے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے، without any fear of favor، بغیر کسی قسم کے جانبداری کے خوف کے، بغیر طرف داری کے خوف کو ذہن میں رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مقدمات کا فیصلہ انصاف سے کرتے تھے۔ A person، ایک آدمی، of such magnitude،
ایسی اہمیت کا حامل جو ہوتا ہے، ٹرانسینڈز عبور کر جاتا ہے دا بیریئرز آف ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور دور کی حدوں کو عبور کر جاتا ہے، یعنی بہت تھوڑے وقت میں وہ انتہائی بلند درجات تک چلا جاتا ہے، بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ پیپل آف آل ایجز، تمام ادوار کے لوگ، کین فائنڈ سم تھنگ، کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ان ہز لائف، ان کی زندگی سے، ٹو پرووائڈ دیم، جو انہیں فراہم کرے، ود گائیڈنس، رہنمائی کے ساتھ، ان دیر ویریس فیلڈ، مختلف شعبوں میں، صرف یہ نہیں کہ پڑھانے میں، کاروبار میں نہیں، زندگی کا کوئی بھی لین دین کا شعبہ ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کا شعبہ ہے، یا کسی سے کوئی جو بات سننے کا ہے، یا کسی کو کچھ دینے کا ہے، یا کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اس کا کیا کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زندگی سے کچھ نہ کچھ پہلو ملتا ہے جس سے انہیں رہنمائی ملتی ہے۔ دیکھیں، جیسے کہ بات کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا، اخلاق کے ساتھ بات کرو، نرم الفاظ میں بات کرو، کسی کے ساتھ لین دین میں آپ نے کہا انصاف کرو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں کیا کہا کہ خراب مال کو سامنے رکھ کے بیچو، یہ نہیں کہ نیچے خراب مال ہے اوپر صحیح مال رکھ کے تو آپ دوسرے کو دھوکہ دہی سے بیچ رہے ہیں۔ کیا ہے، زندگی کے ہر پہلو، انسان جب پیدا ہوا تب سے لے کر اس کے آخری اس دنیا سے جانے کے موقع تک اللہ کے پیغمبر نے عملی طور پر سب کچھ سکھا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اس کے کان میں اذان پڑھنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، 7ویں دن اس کا نام رکھنا ہے، بڑا ہوتا ہے 7 سال کا ہو جاتا ہے، نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال کا ہے، سختی سے نماز پڑھانی ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، وہ خود ذمہ دار بنتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے آخری ایام آتے ہیں تو وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے تو دوست احباب اور رشتہ دار اس کو کفن دیتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں اور اس کی آخری رسومات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، زندگی کا ہر پہلو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ دا ہولی قرآن پاک کلیئرلی، صاف انداز میں مینشنز، بیان کرتا ہے دس اسپیکٹ آف ہز لائف، آپ کی زندگی کے اس پہلو کو، کیسے، انورٹڈ کاماز میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، انڈیڈ، در حقیقت، ان دا رسول آف اللہ، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، تمہارے لیے ایک عمدہ مثال ہے، اچھی مثال ہے، ٹو فالو کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیروی کرنے کے لیے، فار ہم، ان کے لیے، who hopes for the meeting with اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں، اینڈ دا لاسٹ ڈے سے مراد قیامت کے دن، اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اینڈ ریممبر اللہ مچ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بھی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، مطلب اللہ کے ذکر سے وہ اپنے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، تقویٰ کر رکھتے ہیں۔ یہ تھی بیٹا ہماری ٹرانسلیشن، اور اس ٹرانسلیشن میں آپ کے 8 کے 8 پیراگراف جو ہیں بڑے اچھے انداز سے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بھی ٹرانسلیٹ کر دیے گئے، میننگ بتا دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ با محاورہ بھی ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا۔ پھر بھی اگر کسی لفظ میں بیٹا آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، سنتے ہوئے سمجھ نہیں آئی، یا اس لفظ کو سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت آ رہی ہے، تو آپ اس کو واٹس ایپ پہ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی ضرور آئے گا۔ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک آتا ہے گلوسری۔ گلوسری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا بیٹا، فرہنگ کیا ہوتا ہے؟ فرہنگ کہ ترتیب کے ساتھ آپ الفابیٹیکلی الفاظ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، وضاحت کر دیں۔
جیسے کہ اینسیسٹر، اباؤ اجداد، اباؤ اجداد، انہیں ہم فور فادر بھی کہتے ہیں۔ ڈسٹینٹ ریلیشن، سم باڈی از ڈیسینڈنگ فرام، یعنی ترتیب سے جو دادا سے باپ، پھر بیٹا، پھر ان کے بیٹے، اسی طرح ڈیسٹیٹیوٹ، مفلس، ایسا شخص جس کے پاس رقم نہ ہو۔ ایکویٹیبل، فیئر، انصاف پسند، منصف۔ فرم، پرسسٹنٹ، مستقل مزاج، پکا، ڈیفینٹ۔ FOE، فو، دشمن، این اینیمی ان بیٹل اور وار۔ انٹرسیڈ، مداخلت کرنا یا سفارش کرنا۔ میگنیچیوڈ، اہمیت، OWO، کچھ ادھار لینا، قرض لینا۔ ریونج، بدلہ۔ سیک، حاصل کرنا۔ یہ گلوسری میں بیٹا ہمیں جو ہے وہ تقریباً 10 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے انگلش میننگ بھی آپ کو ایکسپلین کیے گئے ہیں، اردو میں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ ساتھ ساتھ ان کو لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ نیکسٹ ہے ہمارا ووکیبلری۔ ووکیبلری میں بھی بیٹا اس نے ہمیں چند ایک الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے میننگ لکھنے ہیں، اور کچھ ہمیں MCQs دیے گئے ہیں جن کو ہم نے سولو کرنا ہے۔ اے پارٹ دیکھیں، گیو دا میننگ آف ایچ ورڈ ایز یوزڈ ان دا لیسن۔ اب یہ اس نے لیسن کے مطابق کیوں کہا ہے بیٹا؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز آپ ہیڈنگ کو اگر سمجھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کچھ الفاظ جو ہیں وہ چیپٹر کی سینس کے مطابق ان کے مطلب، ان کے میننگ کچھ اور کیے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان کے میننگ جو ہم عام ڈکشنری میں پڑھ رہے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ جو چیپٹر میں ان کے میننگز بیان ہوئے ہیں آپ نے اسی انداز سے ان کو بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ماڈل، نمونہ۔ پائٹی، تقوی۔ ایٹرنل، ابدی، ہمیشہ رہنے والا۔ لکھتے جائیے ساتھ ساتھ۔ ارنڈ، حاصل کیا، کمایا، یعنی آپ نے شہرت حاصل کی ہے، حالانکہ اس کے لیے گیٹ کا ورڈ آتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ شہرت حاصل کرنے کے لیے ارن کا ورڈ ہے۔ سرمن، خطبہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر رسول پر کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ ریونج، بدلہ۔ کمانڈمنٹ، احکامات، آرڈرز، جو اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کو قرآن مجید کی صورت میں احکامات ملتے تھے۔ اپ ہیلڈ، قائم رکھنا۔ اپ ہیلڈ، قائم رکھنا۔ ڈیسٹیٹیوٹ، مفلس، کلاش، ایسا شخص جس کے پاس رقم نہ ہو۔ پروکلیم، اعلان کرنا، منادی کرنا۔ ٹرانسینڈس، عبور کر جانا، پار کر جانا، ماورا ہو جانا، یعنی بہت تھوڑے وقت میں بلندیوں کو چھو جانا۔ بی پارٹ ہے، چوز دا اپروپریٹ سینونیم آف دی فالوئنگ ورڈس۔ یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں بیٹا، ان کے سینونیمز جو ہیں ان کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ایکویٹیبل، ایکویٹیبل کا مطلب ہوتا ہے منصف۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ فیئر، جسٹ، ایکول، تو ہم کیا کہیں گے؟ فیئر۔ دوسرا ہے انسیسٹرز، انسیسٹر کہتے ہیں آباؤ اجداد، تو کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ اینٹیسیڈنٹ، فور فادر اور پریڈیسرز۔ اب ان میں سے ہمارا جو ہے فور فادر کیا ہوگا؟ وہ آنسر ہوگا۔ انسیسٹرز،
اور میں یہ گلوسری میں بھی آپ کو پہلا لفظ انسیسٹرز کا کچھ اور میننگ لکھا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، ڈسٹنٹ ریلیشن سم باڈی از ڈسینڈیڈ فرام، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے فور فادر، FOE فور، ریلیٹیو، اینیمی، فرینڈ، تو میں نے آپ کو کیا بتا دیا ہے، اینیمی ان اے بیٹل، تو ہم کہیں گے یہاں پہ کیا، اینیمی۔ فرم، فرم کا مطلب دیکھیں مستقل مزاج، ایکسپینسو، پاورفل، پرسسٹنٹ یا ڈیفینٹ۔ تو آپ کی بک میں، کیونکہ کچھ بک میں یہ ورڈ جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی ایک دیا ہوگا، کچھ میں پرسسٹنٹ دیا ہوگا، کچھ میں ڈیفینٹ دیا ہوگا، تو آپ نے دونوں میں سے کوئی بھی ہے اس کو ٹک کرنا ہے۔ گلوریس، گلوریس شاندار، السٹریس، سپلینڈڈ اور فیبولس، ہم کس کو ٹک کریں گے، سپلینڈڈ۔ گیو دا میننگ آف دی فالوئنگ فریزل وربس، اب فریزل وربس یہاں پہ دیے گئے ہیں، ان فریزل وربس کے ہم نے میننگ بیان کرنے۔ گلٹی آف، شرمندگی ہونا، مجرم قرار پانا، جرم میں پکڑے جانا، belong to، تعلق رکھنا۔ ایکسچینج فار، کے بدلے میں، ایکسچینج فار کے بدلے میں، ان اکارڈنس ود، کے مطابق۔ نیکسٹ اس نے ڈی پارٹ میں کہا ہے ٹرانسلیٹ دا پیراگراف نمبر 1، یہ ہم ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں بیٹا۔ نیکسٹ ہمارا آتا ہے جی ریڈنگ کمپریہنشن۔ ریڈنگ کمپریہنشن کون سا ہے؟ ریڈنگ کمپریہنشن میں اس نے کہا ہے انالائسس آف پیٹرنس آف ٹیکسٹ آرگنائزیشن۔ اے پارٹ اس نے دیا ہے چوز دا کریکٹ آپشنس۔ ہم نے یہ چیپٹر پڑھ لیا، اس چیپٹر کے مطابق ہم نے کون کون سی آپشنس کو ٹک کرنا ہے، لہذا ان پیراگراف نمبر 1 ڈیش ڈیٹیلز آف دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریکٹرسٹکس آر گیون، کیا ان کی عام خصوصیات بیان کی گئی تھیں یا خاص، جنرل، اسپیسیفک اور کرونولوجیکل، تو ہم کیا کہیں گے، اسپیسیفک۔ دا کی آئیڈیا آف پیراگراف 2 از دیٹ، پیراگراف 2 میں کیا بات کہی گئی، کون سی بات امپورٹنٹ تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے گریٹ اوریٹر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے جسٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، کیا صرف جو ہے وہ ریاست کے سربراہ تھے؟ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز جسٹ اینڈ فیئر ایون ہز نبوت، ایون بیفور ہز نبوت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی انصاف کرتے تھے۔ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر والا واقعہ ہے نا پیراگراف نمبر 2 میں، تو اس میں کیا تھا، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی انصاف سے کام لیتے تھے۔ تیسرا، ایکسپلین ایگزامپلس گیون ان پیراگراف 3 اینڈ 4 شوز دیٹ۔ اب ہم کس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، پیراگراف نمبر 3 اور 4 میں جو ایگزامپلس دی گئی ہیں۔ پہلا کیا کہا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے جسٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، آپ صرف اس ریاست کے سربراہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے سمپل مین، ایک سادہ آدمی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فیئر ان ہز ڈیلنگ، اپنے معاملات میں انصاف پسند تھے۔ تو کیا تھے، اپنے معاملات میں انصاف پسند، تو ہم کس کو ٹک کریں گے، سی پارٹ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فیئر ان ہز ڈیلنگ۔ پیراگراف نمبر 5 شوز دیٹ، کیا شو کرتا ہے پیراگراف نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے جسٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، صرف ریاست کے سربراہ تھے، یا دا جسٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے سورس آف پیس اینڈ سیکیورٹی فار نان مسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف غیر مسلموں کے لیے امن اور تحفظ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was just and fair even before his نبوت۔ پیراگراف نمبر 5 میں نبوت سے پہلے نہیں بلکہ آپ کی نبوت کے بعد کے فیصلے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ غیر مسلموں کے لیے امن اور تحفظ کا ذریعہ تھے۔ تو ہم بی پارٹ کو ٹک کریں گے۔ The justice of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a source of peace and security for non-Muslims۔ پانچواں، to whom کسے did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے give the following advice، درزل نصیحت دی when two men come to you، جب دو لوگ تمہارے پاس آئیں، for judgment انصاف کے لیے، never decide in favor of one، ایک کے حق میں فیصلہ مت کرنا، without hearing the argument of the other، دوسرے کے دلائل سنے بغیر، it is then most likely، یہ پھر ہی ممکن ہے، that you will know the truth، تم کیا کرو؟ انصاف جان جاؤ۔ تو یہ بات کس کو کہی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت علی یا حضرت عمر فاروق کو؟ تو یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی آپ نے۔ اس کے بعد بیٹا بی پارٹ ہے آئیڈینٹیفائی دا ٹاپک سینٹینس اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز ان پیراگراف نمبر 3۔ پیراگراف نمبر 3 کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے اور اس میں سے جو ٹاپک سینٹینس ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ، اللہ کے پیغمبر کیا تھے؟ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ، انصاف پر تمام فیصلے کرتے تھے۔ نیکسٹ پیج نمبر 8 پر بیٹا آپ کو کویسچن آنسرز دیے گئے اور یہ سوالات آپ کو PDF کی صورت میں بھیجے جا چکے ہیں، آپ وہاں سے ان کو دیکھ کے اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی حد تک میں یہاں پہ ایک دفعہ ان کو ریڈ کر دیتا ہوں۔ ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے اخلاقی، روحانی اور سماجی یا معاشرتی زندگی میں تکمیل حاصل کر سکتے ہیں۔ پیپل کین اچیو پرفیکشن in the moral, spiritual and social areas of life by seeking guidance from the life of the Holy Prophet۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی سے کیا رہنمائی حاصل کرتے ہوئے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی معاملات میں تکمیل حاصل کر سکتے ہیں۔ How did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set high and noble ideals for all mankind، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ معیاری اصول کیسے قائم کیے؟ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set high and noble ideals by his practical examples، اپنی عملی مثالوں سے عمل کر کے دکھا کے ان کو یہ معیاری اصول قائم کیے۔ How were people of Makkah convinced of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم justice even before his نبوت، کیسے مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی طرف کی انصاف کی طرف راغب ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ کی نبوت سے پہلے۔ by seeing the decision of setting of the black stone، حجر اسود کے نصب کرنے کا فیصلہ جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ What standard of justice did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practice as head of the state of مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ انصاف کے کن معیاروں پر عمل کرتے تھے؟ اور ہم نے یہ بات پیراگراف نمبر 3 میں پڑھی ہے کہ ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ irrespective of color, creed and race،
رنگ و نسل، مذہب اور عقیدے کا خیال رکھے بغیر آپ انصاف کے ساتھ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ What made non-Muslim bring their suits to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کس چیز نے غیر مسلموں کو اس بات پر مائل کر دیا کہ وہ اپنے مقدمات اللہ کے پیغمبر کے پاس لاتے ہیں؟ کیا the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم resolved their issue according to their Jewish law؟ اللہ کے پیغمبر ان کے یہودی قانون کو لاگو کرتے ہوئے ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کس کی طرف آ گئے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے تھے۔ How does the Holy Quran describe the personality of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ قرآن پاک نے کیسے بیان کیا، تو قرآن پاک نے آخری پیراگراف 8ویں میں ہم نے پڑھا تھا، Indeed the رسول آف اللہ، در حقیقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، you have a good example to follow، پیروی کرنے کے لیے ایک اچھی مثال ہے، فار ہم، ان کے لیے، who hopes for the meeting with اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، اینڈ the last day، اور قیامت کے دن کی، اینڈ remember اللہ much، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا اس نے گرامر کا ہمارا پورشن شروع ہوتا ہے۔ گرامر کے پورشن میں ہماری دو چیزیں سب سے پہلے جو بہت اہم اس نے بیان کیے ہیں، ایک تو اس نے ناؤنس بیان کیے ہیں اور دوسرے اس نے آرٹیکلس بیان کیے ہیں۔ اے پارٹ میں اس نے کیا کہا ہے، اس سے اوپر بیٹا اس نے ہمیں دو بلاکس دیے گئے ہیں، ان میں اس نے آپ کو ناؤنس کون کون سے ہیں، ایک کنکریٹ ناؤن اور ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ کنکریٹ ناؤن کیا ہیں، جو ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو میٹیریل ناؤن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، جبکہ ایبسٹریکٹ ناؤن کون سے ہیں، جن کی مثال اکثر میں آپ کو دیتا ہوں کہ بیٹا ایبسٹریکٹ ناؤن سے مراد وہ سافٹ ویئرس ہیں جو ہمیں دکھتے تو ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ہم ان کو چھو نہیں سکتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص کی ایمانداری دکھائی دیتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس شخص کی ایمانداری ہمیں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں، کیا ہے کہ اس کے اعمال سے ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی چند چیزیں جو ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں لیکن ہم ان کو چھو نہیں سکتے، وہ کوالٹیز ہوتی ہیں، انہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں، جبکہ جو میٹیریل ناؤن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے ہم کیا کہتے ہیں؟ کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں۔ جیسے کنکریٹ ایک سالڈ ہے نا، میٹیریل سے بنا ہے، تو اسی طرح یہ میٹیریل ناؤن جتنے ہوں گے وہ سارے کنکریٹ ناؤن ہوں گے۔ نیچے اس نے اے پارٹ میں ہمیں آئیڈینٹیفائی ویدر ایچ انڈر لائن ورڈ از a concrete or an abstract noun. She puts in much effort into her studies as she wants to score good marks. اب ایفرٹ اور اسٹڈیز کے ایفرٹ بھی کیا ہے، یہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہم اس کے ایفرٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو یہ کیا ہوگا؟ ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا، اور اسٹڈیز یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا۔ دے recommended him for his justice and truthfulness. justice انصاف، truthfulness اس کی سچائی، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ جسٹس بھی ہم اس کو چھو نہیں سکتے، بس ہمیں دکھائی دے سکتا ہے، لہذا یہ بھی کیا ہوگا؟ ایبسٹریکٹ ناؤن، اور ٹروتھفلنس بھی کیا ہوگا؟ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ کیپ دا بالز ان دا باسکٹ، اب بال کیا ہے؟ ہم پکڑ سکتے ہیں، بال ہمارے پاس جو ہے سالڈ چیز ہے، لہذا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کنکریٹ ناؤن، اور باسکٹ بھی کیا ہے؟ کنکریٹ ناؤن۔ دا ڈس آنیسٹ ٹریڈر، ٹریڈر کیا ہے؟ ایک تاجر، یہ کیا ہے؟ کنکریٹ ناؤن، جبکہ از لوزنگ دا ٹرسٹ، ٹرسٹ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن، آف ہز کسٹمر، کسٹمر کو بھی اس نے انڈر لائن کیا ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ کنکریٹ ناؤن۔ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک گڈ کیئر، اب کیا ہے؟ اچھی احتیاط، تو کیا ہوگا؟ کیئر ایبسٹریکٹ ناؤن،
ऑफ इज़ पेट, पेट क्या होगा, कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट बेटा आर्टिकल। अब मैं यहाँ पे आर्टिकल कितनी तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, और एक को इनडेफिनिट। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं और इनडेफिनिट? डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास होता है दी, और इनडेफिनिट आर्टिकल दो है, एक है एन और एक है आ। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? किसी भी चीज़ को जब हम प्रॉपर नाउन बनाते हैं तो उसके लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं, द का वर्ड लगाते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल। और आ और एन कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ पे वॉवल साउंड आते हैं, वॉवल साउंड्स आती हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ वॉवल्स, बल्कि वॉवल साउंड्स। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं वहाँ पे हम ए इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि देखें एन, हम कहते हैं HONEST, एन ऑनेस्ट, क्या कहते हैं, एन ऑनेस्ट। जबकि एच जो है ये एक कॉन्सोनेंट है, जबकि क्या है दूसरी तरफ क्या कहते हैं, NMA। तो M क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है, जबकि ये साउंड किसकी दे रहा है, ये हमें एक ऐसा लेटर है जो कि हमें वोवल की साउंड दे रहा है, लिहाजा हम इसके साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। दूसरी तरफ आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी क्या है, यू एक क्या है, वोवल है, लेकिन ये की आवाज़ दे रहा है, लिहाजा इसकी वजह से हम इसकी साउंड की बिना पर इसके साथ क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे 10 जो हैं वो उसने फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हैं, जिनमें हमने क्या करना है, आर्टिकल्स को पुट करना है। आपने उनकी बेसिक बातें समझ ली, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ही आस्क्ड मी आ वेरी हार्ड क्वेश्चन, क्या है, आ वेरी हार्ड क्वेश्चन। डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। दूसरे में क्या आएगा, द क्वेश्चन, क्या आएगा, द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू सीन माई स्कार्फ। कुड यू प्लीज़ पास मी डैश साल्ट, द साल्ट। कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट। इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, आ गुड रेस्टोरेंट, आ गुड रेस्टोरेंट। The restaurant that my friend owns is very good। अब 6 में शुरू में डैश दी गई है रेस्टोरेंट, तो हम शुरू में क्या लगाएंगे, द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड। आई हैव सेवरल डैश फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें ए एन और दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डैश UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, द UAE, मुल्क के साथ जो है वो द लगता है, द UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। आई शैल सी यू इन डैश वीक, मैं इन अ वीक। नेक्स्ट है आई एम ऑन डैश वेकेशन until Monday। I am on, यहाँ भी हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा उसने हमें नाउन फ्रेज़, मैंने आपको शुरू में बताया कि ग्रामर के पोर्शन में हमें उसने नाउन्स के बारे में बयान किया। तो नाउन फ्रेज़ का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेज़ की सूरत में सिंगल नाउन के लिए जो इस्तेमाल हों, जैसे आ गुड बॉय, आ यंग ट्रेडर, an honest businessman, a just dealer,
تو یہ کیا ہے، یہ 2 سے 3 الفاظ ایک فریز کی صورت میں ایک سنگل ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ناؤن فریز کہتے ہیں۔ پیج نمبر 10 سی پارٹ میں اس نے ہمیں کہا ہے انڈر لائن دا ناؤن فریزز ان دا فالوئنگ سینٹینسز۔ پہلا ہے دس از این اولڈ فیشنڈ ہیٹ، تو این اولڈ فیشنڈ ہیٹ جو ہوگی یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، ناؤن فریز ہوگا، تو اس کو آپ انڈر لائن کریں گے، کس کو، این اولڈ فیشنڈ ہیٹ۔ سیکنڈ میں وی ڈسکورڈ فہد's پلانس، تو یہاں پہ فہد کے منصوبے کیا ہوں گے، وہ ہمارے پاس ناؤن فریز، فہد پلانس۔ A rolling stone gathers no mass، تو کیا ہے، A rolling stone جو بھٹکتا ہوا پتھر، مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی اس پہلو میں اور کبھی دوسرے میں، A rolling stone کیا ہوگا، noun phrase۔ The recent flood caused heavy damage، تو the recent flood کیا ہوگا، موجودہ flood جو ہے وہ کیا ہے، noun phrase۔ An oral presentation can be interesting، تو 5 میں کیا ہے، an oral presentation، کس کو انڈرلائن کرنا ہے، an oral presentation۔ نیکسٹ ہے بیٹا اس نے دیا ہوا ہے past indefinite and past continuous tense۔ past indefinite tense کون سا ہوتا ہے، فعل حال متعلق، اگر حال متعلق ہو تو present indefinite، لیکن اگر پاسٹ انڈیفینٹ ہو تو کیا ہوگا، فعل ماضی متعلق، کیا ہوگا، فعل ماضی متعلق، اور پاسٹ کنٹینیوس فعل ماضی جاری۔ فل ان دی بلینکس اس کے مطابق ہم نے کرنی ہے، بریکٹ میں ہمیں بیٹا انہوں نے کچھ ورڈز دیے گئے، ہم نے جہاں پہ پاسٹ انڈیفینٹ لگنا ہے وہاں پہ سیکنڈ فارم لگائیں گے، جہاں پہ پاسٹ کنٹینیوس لگنا ہے وہاں پہ واز ورب کے ساتھ جو ہے ہم کیا کریں گے، آئی این جی کا استعمال کریں گے۔ وٹ ڈیش بریکٹ میں یو سلیش ڈو، وین آئی ڈیش یو لاسٹ نائٹ، وٹ ور یو ڈوئنگ، پہلے میں کیا آئے گا، وٹ ور یو ڈوئنگ وین آئی کالڈ یو، وٹ ور یو ڈوئنگ وین آئی کالڈ یو لاسٹ نائٹ۔ تو پہلے ہم نے کیا یوز کیا، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اور دوسری فل ان دی بلینکس میں ہم نے کیا کیا، پاسٹ انڈیفینٹ۔ سیکنڈ ہے آئی ڈیش بریکٹ میں سٹ ان دا کیفے وین یو ڈیش بریکٹ میں کال می، تو آئی واز سٹنگ، پھر سے ہم شروع میں کیا استعمال کر رہے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اور دوسرے میں کیا آئے گا، آئی واز سٹنگ ان دا کیفے وین یو کالڈ می، دوسرے میں پاسٹ انڈیفینٹ آ جائے گا۔ وین یو ڈیش بریکٹ میں کیا دیا ہوا ہے، ارائیو ایٹ دا بس اسٹینڈ، ہو ڈیش بریکٹ میں بی دیئر، تو وین یو ارائیوڈ، پہلے میں ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، پاسٹ انڈیفینٹ، وین یو ارائیوڈ ایٹ دا بس اسٹینڈ، ہو بی کی سیکنڈ فارم کیا ہوتی ہے، بی واز بین، بی کی سیکنڈ فارم کیا ہوتی ہے، واز، ہو واز دیر، وہاں کون تھا۔ چوتھا ہے شمسا ڈیش واچ اے فلم وین شی ڈیش بریکٹ میں ہیئر دا نوائس، شمسا واز واچنگ کیا ہے، پاسٹ کنٹینیوس، پہلے استعمال کریں گے اے فلم، وین شی ہیئرڈ، یعنی یہاں پہ سیکنڈ فارم ہیئر کی استعمال ہوگی پاسٹ انڈیفینٹ کی جگہ۔ وی ڈیش پلے ٹینس وین جوید ڈیش ہز اینکل، تو بریکٹ میں کیا ہے، ہرٹ۔ وی ور پلینگ ہم کھیل رہے تھے ٹینس وین جوید ہرٹ ہز اینکل، جب اس کے گھٹنے کو چوٹ لگ گئی۔ تو نیکسٹ پیراگراف اس نے دیا ہے پنکچویٹ دا فالوئنگ پیراگراف۔ پنکچویشن کسے کہتے ہیں بیٹا، پنکچویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گرامر کا یہ بہت اہم پورشن ہے، رموز و اوقاف کا استعمال، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، رموز و اوقاف کا استعمال کرنا۔ رموز و اوقاف سے مراد کیا ہے کہ انگلش میں ہمارے رموز و اوقاف کیا ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کیپٹل لیٹر استعمال کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے کوما استعمال کرنا ہے،
کہاں پہ انورٹیڈ کاماز لگانے ہیں، کہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے، اگر بات میں کوئی پاز دینا ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے. یعنی ہم نے پورے رولز اینڈ ریگولیشن کو، اور اس کو سمجھانے کے لیے پنکچویشن کے لیے میں ایک سینٹنس استعمال کرتا ہوں. آج کل ہمارے اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار. اگر اس سینٹنس کو میں 2 دفعہ لکھتا ہوں اور اس میں صرف پنکچویشن کا فرق ہوگا، باقی الفاظ سیم، تو ہمارا مطلب کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، اگر مار کے بعد ہم کوما لگاتے ہیں تو مار، اس کا مطلب کیا ہے؟ مارنا ہے، پیٹنا ہے، نہیں پیار، پیار نہیں کرنا. جبکہ اگر یہاں پہ نہیں کے بعد کوما آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مار نہیں، مارنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے، بچوں سے پیار سے کام لینا ہے. تو اب دیکھیں، ایک قومے نے اپنی جگہ بدلنے سے دونوں کے میننگ الٹ کر دیے ہیں. لہٰذا کیا ہے کہ پنکچویشن ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. عموماً آپ نے بائک چلاتے ہوئے کبھی ناکے سے گزرتے ہوئے پولیس والوں کے ڈائیلاگ سنے ہوں گے، روکو مت جانے دو. اب اگر تو اس بندے کو روک لیا گیا ہے اور وہ بندہ جاننے والا ہے، تو پنجاب پولیس آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ جاننے والا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اور میں نے کہا تھا روکو مت جانے دو، مطلب روکنا نہیں ہے، اس کو جانے دینا ہے. اور اگر کوئی ان نون ہے تو کیا کہتا ہے کہ اس نے نہیں روکا، تو وہ اپنے جونیئر کو ڈانٹتے ہوئے کیا کہا تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا روکو مت جانے دو، مطلب جانے نہیں دینا. تو اس کا مطلب صرف اور صرف ہم نے پنکچویشن کا استعمال اگر غلط کر دیا تو ہمارا معنی جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا. اس لیے پنکچویشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پہ بیٹا آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے جو کہ آپ کے چیپٹر کا جو ہے وہ تقریباً 4تھ پیراگراف ہے. ڈیورنگ دا سرمن آپ نے اس پیراگراف کو پنکچویٹ کرنا ہے کہ کہاں کیپٹل لیٹر لگانا ہے، کہاں پہ کوما اور کہاں انورٹیڈ کوماز استعمال کرنے ہیں. نیکسٹ ہمیں پرننسیشن کی دی گئی ہے. بیٹا یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کا پورا لیکچر جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں دوں گا کہ پنکچویشن کی میں جو ہے وہ کیا کیا باتیں سمجھنی ہیں. نیکسٹ ہمارا ایف میں وچ ورڈس ان دا پروننسیشن کی ہیو دا سیم پروننسیشن. اب پروننسیشن سیم کا ہونا کیا ہے؟ بعض اوقات ہم جو ہے وہ بیٹا ایک پوئم پڑھتے ہیں، اس پوئم میں آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات الفاظ ایسے آتے ہیں جو الگ الگ ہیں لیکن ان کی ساؤنڈ سیمز آتی ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ رائمنگ ورڈز. اب وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان میں جو ہے ہمارے واؤلز اور کانسوننٹ کی جو اینڈنگ پوائنٹ پہ آ رہے ہیں وہ ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ساؤنڈ سیم آ جاتی ہیں. اور وہ ساؤنڈ سیم جو ہیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ سیم ساؤنڈ کانسوننٹس. اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں وائف، لائف. اب یہاں پہ آئی ایف ای جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیم ساؤنڈ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. میگنیچیوڈ، لانگیچیوڈ، ٹھیک ہے، سبسٹیٹیوٹ. اسی طرح فیملی، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں بیریئر، کیریئر. اب جب آپ کے چند جو ہے وہ کانسوننٹس اور واولز جو ہیں وہ سیم ساؤنڈ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری پرننسیشن کو مزید بہتر کر دیتے ہیں. بیٹا نیکسٹ ہماری ہے اورل کمیونیکیشن. اورل کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان تجسس سے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے. اور اگر آپ دوست آپس میں بیٹھے ہیں تو ایک گروپ بنا کر آپ اس چیز کے بارے میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو ایک سوال کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، پھر دوسرا سوال کرتا ہے، پہلا جواب دیتا ہے. یعنی ڈائیلاگس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف پاس ہوتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسکس کرنا. یہ اورل کمیونیکیشن کہلاتا ہے. اور چیپٹر کو کمپلیٹ پڑھنے کے بعد رائٹنگ سکل کیا ہوتی ہے کہ آپ کا کانسیپٹ اتنا اچھا ہو جائے کہ اگر اس چیپٹر کے بارے میں آپ کوئی پیراگراف لکھنا چاہیں تو آپ ان اپنے کانسیپٹس کا استعمال کرتے ہوئے اور سینٹینس اسٹرکچر اچھے انداز سے استعمال کرتے ہوئے آپ ان رائٹنگ سکلز کے مطابق
ایک اچھا پیراگراف، ایک ایفیکٹو قسم کا پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ چیپٹر کی تمام تر جو ہیڈنگز ہیں یہ ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو سامنے کیوں لکھی ہیں کہ جیسے جیسے ہم بیٹا ترتیب کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے لکھی ہوں گی تو آپ ان کو دھیان سے ٹک کرتے جائیں گے، جیسے میں نے کیا کہ جو ایک ہم نے ہیڈنگ پڑھ لی اس کو آپ نے ٹک کر دیا۔ اسی طرح جب آپ بک میں پڑھیں گے تو آپ اس پہ نشان لگاتے جائیں۔ اگر کسی کے سمجھنے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے آہستگی سے سمجھایا گیا، آپ نے اس کو لرن کرنے میں ایک خاص وقت دیا تو آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ آج کے دن کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔